بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صلوات بر محمد وآل محمد خدائے بے نیاز کی آواز بے نیاز اس کائنات میں گونج رہی ہے اور آج بھی اس جریدہ عالم پہ ثبت ہے وہ آواز کہ لا اکراہ فی الدین، اپنے دین کا مزاج اور روح بندگی کا اعلان کرتے ہوئے خدا فرما رہا ہے کہ کوئی اکراہ، کوئی جبر، کوئی زبردستی دین میں نہیں ہے۔ سوچو، سمجھو، اپنی عقل کے جوہر کو استعمال کرو، اپنی شرافت انسانیت کہ جو تمہیں دی گئی ہے اور کائنات سے تمہیں اشرف بنایا ہے اس کا ثبوت دو۔ جبراً اور طوعاً بے اختیار مجھے اگر منوانا ہوتا تو میں تجھے عقل و اختیار کیوں دیتا؟
میں تجھے عقل و اختیار اس لیے دے دیا میں نے، کبھی بھی کوئی بے کمال جو ہے وہ اپنے کو پرکھنے کی دعوت نہیں دیتا۔ توجہ کا تعلق، مجھے یہ مجمع بیٹھا ہوا اس طرح سے منتشر اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آپ حضرات یہ خلا پورا کریں، میرے سامنے تو کوئی ہے ہی نہیں، میں تو داہنے بائیں مجھے گھومنا پڑے گا بہت زیادہ۔ تشریف لائیں، سمٹ آئیں، کل کی طرح سے ماحول بنائیں۔ مجھے بہت بڑے مجمع کی ہوس نہیں ہے، مگر تھوڑے لوگ ہوں مگر بیدار ہوں اور بالکل لگے کہ جیسے آرگنائزڈ ہیں، شرمائے شرمائے نہیں۔ خدائے بے نیاز کی آواز ہے، لا اکراہ فی الدین۔ دیکھو کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، رشد و ہدایت اور کجروی و گمراہی صاف صاف روشن اور آشکار ہو کر ایک دوسرے سے جدا ہو چکی ہے، دکھائی دے رہی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، حق و باطل، رشد و ہدایت، غی و کجروی ایک دوسرے سے الگ ہو کے ممتاز ہو کے نظر آ رہی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پس اب جو کفر کرے، رد کرے، کنڈم کرے، براعت کرے، دوری اختیار کرے، پہلے کفر طاغوت کا کرے، حد سے بڑھ جانے والی متجاوز سرکش قوتوں کا پہلے انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پہ ایمان لائے۔ اس لیے کہ اگر باطل کو ساتھ میں لے کے کوئی چل رہا ہے تو حقیقت اس پہ جلوہ گر نہیں ہو سکتی، یہ کمپرومائز نہیں چلے گی کہ باطل کو بھی ساتھ میں لے کے چلے اور حق کا بھی طلبگار ہو۔ باطل وہاں آتا ہی نہیں ہے کہ جہاں حق کا ڈیرا ہو، یا حق وہاں نہیں پہنچتا کہ جہاں باطل جو ہے وہ اپنا ڈیرا جمائے ہو۔ لہٰذا پہلے جتنی بھی منفی قوتیں ہیں، طاغوت، شیطانی قوتیں، ان کا کفر کرو، پہلے کافر ہو جاؤ، اس کے پہلے کافر ہو جاؤ، کفر سے ایمان کا سفر کرو، کافر طاغوت ہو جاؤ اور اللہ کے مومن ہو جاؤ۔ اس کے بعد تو جو ایسا کرے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو وہ مستمسک ہو گیا ہے اس مضبوط ریسمان ہدایت سے کہ جو بریک نہیں ہوتی، جو ڈسکنٹینیو نہیں ہوتی۔ اللہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ پچھلی تمام مجالس میں آپ حضرات کو مختلف مراحل سے گزارتا ہوا اسی موضوع توحید کے اوپر آپ کے اذہان عالیہ کو زحمتیں دیتا رہا۔ خدا کو ہرگز یہ پسند نہیں ہے کہ اس کو کوئی بس مان لے، یعنی کوئی ہوکا اس بات کا نہیں ہے کہ بس مجھے جیسا تیسا مان ہی لو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی بے کمال اور بے ہنر جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کمپرومائز کرتے ہیں کہ بس یہی غنیمت ہے کہ کچھ ہی صحیح مان تو لیا، مگر جس میں کوئی عیب نہ ہو، جو بے کمال نہ ہو، با کمال ہو، وہ جبر نہیں کرتا، زبردستی نہیں کرتا، اختیار دیتا ہے اور انتظار کرتا ہے۔ اگر جیسا تیسا مان لینا ہی اللہ کو منظور ہوتا تو میں نے عرض کیا پچھلی تقاریر میں بھی یہ جملہ کہا کہ کون ہے ایسا کہ جو اللہ کو نہیں مانتا؟ اپنے اپنے انداز میں ہر ایک مانتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے اپنے معیار و اپنے اپنے انداز میں جیسا تیسا تو اللہ کو سبھی مانتے ہیں، مگر اللہ خوش نہیں ہے، دل مشیت مطمئن نہیں ہے اس ماننے والے سے کہ جو اپنے حساب سے اللہ کو مانے۔ نہیں، اللہ کو ویسا مانو کہ جیسا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے منوانے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ جبر میں ایک بہت بڑا صاحب کمال کا نقصان یہ ہے کہ اگر وہ اپنے کو منوانے کے لیے کسی سے زبردستی کرے تو پھر وہ اس معیار سے اپنے کو نہیں منوا سکتا کہ جس معیار کا وہ ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے بھائی، جب سوچنے کا موقع ہی نہ دے گا
تو اس کے معیار کا اندازہ لگے گا کیا؟ بھئی جو جس حساب سے سمجھ رہا ہے بس جبر ہے مان لو، لہٰذا اس نے مان لیا، مگر مشیت یہ نہیں چاہتی کہ مجھے جو ہے وہ فقط مان لیا جائے جیسا تیسا، نہیں، بلکہ اس معیار کا مانا جائے کہ جس معیار کا میں ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ بے نیاز سجدہ کائنات ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے زبردستی کرے، وہ خود انسان کی فلاح و بہبود اور دنیا اور آخرت کے نفع اور فائدے کے لیے یہ اسے اس کی عقل کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ ابھی مجھے ماننے میں جلدی نہ کر، مجھے پرکھ لے، مجھے سمجھ لے اور میرے لیول اور میرے معیار کو سمجھ لے، تو مجھے بھی مزہ آئے تیرے ماننے کا اور تجھے بھی مزہ آئے مجھے ماننے کا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ ایک مل جل سے ویسی صلوات پڑھیں کہ جیسا آپ کا ماحول ہے۔ تو کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، یہ پیشانیے دستور اسلامی پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی مجھے ماننے میں، میرے دین کو ماننے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ دلائل کے سہارے سے منوانا چاہتا ہے، براہین کے ذریعے سے منوانا چاہتا ہے، آرگومنٹس کے ذریعے سے منوانا چاہتا ہے، عقل کو سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ عقل کو زنجیر وہی پہناتے ہیں کہ جو بے کمال ہوتے ہیں اور عیبدار ہوتے ہیں۔ اسلام کا بنیادی قانون یہ ہے کہ سوچنے کا موقع دیتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ تلاش لو، پرکھ لو، سمجھ لو، اصولوں کے ذریعے اگر تمہاری عقل میں آئے تو مان لو۔ یعنی یہاں ابتدا جو ہے وہ دلائل سے ہوتی ہے، نور سے ہوتی ہے، علم سے ہوتی ہے، براہین سے ہوتی ہے، آرگومنٹ سے ہوتی ہے، ایویڈنسز سے ہوتی ہے، سمجھ کنونسنگ سے ہوتی ہے۔ یہاں جبر نہیں کیا جاتا ہے۔ بھائی توجہ کا طالب ہوں، اسلام کا پہلا حربہ جو ہے وہ علم ہے، وہ دلائل ہے۔ اسلام کا پہلا آپشن تلوار نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، یعنی یہ جو بدنام کیا جاتا ہے، یہ تاریخوں میں لکھا گیا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، تو اسلام تلوار کے ذریعے کہاں پھیلا ہے؟ اگر اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہوتا تو آج اسلام ہی اسلام نظر آتا نا۔ پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، یعنی غیر مسلم فلاسفرز نے جو کتابوں میں لکھا، انہی کا یہ بھی جملہ ہے کہ میں مسلمانوں کے ملکوں میں گیا، مسلمان تو نظر آئے، اسلام نہ نظر آیا۔ بھائی انہی کے تو جملے ہیں یہ کہ مسلمانوں میں گیا، مجھے مسلمان تو بہت نظر آئے مگر اسلام نہ دکھائی دیا، اور غیر مسلم میں ملکوں میں گیا، ان کنٹریز میں گیا، مجھے مسلمان تو ایک نہ نظر آیا مگر اسلام دکھائی دیا بقول ان کے۔ یہ غور کریں آپ، یہ انہی کا کہنا ہے کہ جن کا کہنا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ملکوں میں گیا تو مسلمان نظر آئے، اسلام نہ نظر آیا، غیر مسلم ملکوں میں گئے، مسلمان نہ نظر آیا، اسلام نظر آیا۔ اب ٹھیک ہے، یہ ان کو خوش فہمی صحیح، مگر انہوں نے خود ہی کنٹرڈکٹ کر دیا اپنی بات کو کہ اسلام کہاں پھیلا جہاں آپ کہہ رہے ہیں مسلمان پھیلا مگر اسلام کہاں پھیلا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ مسلمانوں کی کثرت کو دیکھ کے یہ بہانہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ دین میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے، تو آپ ان مسلمانوں کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جو بغیر سوچے سمجھے ہوئے مسلمان ہوئے، اور انہی سے تو اسلام کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اسلام کسی مسلمان کا ٹھیکیدار نہیں ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہر مسلمان وہی ہے جو اسلام ہے، اور جو اسلام ہے وہی مسلمان ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ہر مسلمان کا اسلام ٹھیکیدار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ اس کو دیکھو اسلام سمجھ میں آ جائے۔ اور اگر تمہیں سمجھ میں آنا ہے، اگر تم یہ اس بات پہ مصر ہو کہ ہم فرد کو دیکھیں گے تو مکتب کو پہچانیں گے، ہم شخص کو دیکھیں گے تو مذہب کو پہچانیں گے، ہم انسان کو دیکھیں گے تو ریلیجن کو پہچانیں گے، تو کیا تمہارے پاس ایسے انسان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسے انسان نہیں ہے کہ تم ان تک آؤ تو تمہیں پورا اسلام نظر آئے گا؟ اور تم ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتے ہو، بھائی ہمارے پاس ایسے بھی مسلمان ہیں کہ جن کو دیکھو تو اسلام سمجھ میں آتا ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ کون مسلمان ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو دشمن کی چالاکی ہے کہ وہ آل محمد کے ہوتے ہوئے اسلام کو دوسرے مسلمانوں سے پہچانوانا چاہ رہا ہے۔
یعنی اسلام سے انہیں دشمنی ہے تو آل محمد کو دیکھ کے اسلام کو نہیں جان رہے ہیں، بلکہ عام مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام کو پہچاننا چاہ رہے ہیں۔ مگر اسلام کا قانون یہی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دیکھو کوئی جبر نہیں ہے۔ اسلحہ اور تلوار اسلام کا پہلا آپشن نہیں ہے، پہلا آپشن ہے دلائل، جبر نہیں ہے۔ دلائل، نور، علم، ایویڈنسز۔ آخری آپشن اسلام کا ہے تلوار۔ اسلام اپنے مقابلوں سے شروع سے یہ قرآن پکار پکار کے کہتا چلا آ رہا ہے کہ تم اپنے دلائل ہمارے سامنے رکھو، ہم اپنے دلائل تمہارے سامنے رکھتے ہیں، یا ہم سے اپنا کہنا منوا لو یا ہمارا کہنا تم مان جاؤ۔ بھئی حل سے اترے تو مان جاؤ، اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو تم جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ بھئی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایک نئے رخ پہ آج اس موضوع کے تحت آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، مگر آپ کی سماعتیں چاہیے مجھے، توجہ کا طالب ہوں۔ بھائی دلائل دو، بحثیں کرو، یا ہم سے اپنا کہنا منوا لو، یا ہمارا کہنا سمجھ میں آ رہا ہو تو مان لو۔ اب بھی کوئی ضد نہیں ہے، مانو یا نہ مانو، تم جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ ہمیں روکو نہ اپنے کام سے، ہمارے کام سے، نہ ہم تمہیں اپنے کام سے روکیں گے۔ بھائی اسلام کے لیے جو جبر کا الزام لگاتے ہیں کہ تلوار کے ذریعے زبردستی اسلام پھیلا ہے، ان کے لیے کیا یہ سورہ کافی نہیں ہے؟ سورہ کافرون۔ بھائی صاحبان مطالعہ، قرآن پکار آخری سورے سے پہلے والا سورہ، قل یا ایھا الناس سے پہلے والا سورہ، یہی تو کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون۔ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ہم اس کی پرستش نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، اور تم اس کی پرستش نہیں کرتے جس کی ہم کرتے ہیں، نہ تم اس کی پرستش کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں، اور نہ تم اس کی پرستش کرتے ہیں جس کی تم کرتے ہو۔ دو بار تکرار کی گئی ہے، بے توجہ، دو بار تکرار کی گئی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، ان کافروں سے کہہ دیجئے اے رسول، لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی ہم کرتے ہیں، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہم نے اس کی پرستش کی جس کی تم کرتے ہو، اور نہ ہم اس کی پرستش کریں گے جس کی تم کرتے ہو، نہ تم اس کی پرستش کرتے جس کی ہم کرتے ہیں۔ پھر آخر میں کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ہمارا دین ہمیں مبارک۔ بھائی اس سے زیادہ واضح تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے۔ منوانا ہو تو آؤ، دلائل دو، اسلحے رکھ کے آؤ۔ بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھائی مباہلہ کا انعقاد شاید اسی لیے تاریخ میں ہوا تھا، توجہ کا طالب ہوں، مباہلہ شاید اسی لیے برپا ہوئی تھی کہ تلوار سے پھیلنے کا الزام لگانے والے یہ بتائیں کہ مباہلہ میں کون سا اسلحہ محمد و آل محمد لے کر آئے تھے۔ وہ ایک ہی اسلحہ تھا جسے کہتے ہیں صداقت کا اور علم کا اسلحہ۔ بھائی یہی سبب ہے کہ ہر میدان میں صاحب ذوالفقار آگے آگے تھا، مگر مباہلہ میں فاطمہ آگے آگے ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اسلحے کا مقابلہ نہیں ہے، صداقت کا مقابلہ ہے، بے عیبی کا مقابلہ ہے۔ تو جس کی تم پرستش کرتے ہو اس کی ہم نہیں کرتے، جس کی ہم کرتے ہیں اس کی تم نہیں کرتے۔ تم کو تمہارا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین مبارک ہو، ہمیں اپنا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو۔ میرا پہلا آپشن نہیں ہے کہ میں حملہ کروں، اسلام کا پہلا آپشن، اسلام کا چیلنج یہ ہے کہ دلائل سے، علم سے بات کرو، منوا سکتے ہو تو منوا لو، اور اگر ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہو تو مان لو، مگر ہم حملہ کرنے کی ابتدا نہیں کرتے ہیں۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اپنا کام کرو، ہمیں ٹوکو نہیں، ہمیں روکو نہیں۔
ہم پہ حملہ سوچ سمجھ کے کرنا. ہم جبر نہیں کرتے ہیں مگر جواب جبر دینا جانتے ہیں. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم زبردستی اور جبر نہیں کرتے مگر جبر کا جواب ہم دینا جانتے ہیں. ہم حملے کی ابتدا نہیں کرتے مگر ہم پہ حملہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اگر حملہ ہم پہ کیا تو ابتدا تمہارے ہاتھ میں ہوگی، انتہا ہمارے ہاتھ میں ہوگی. ایک مل جل کے پر محمد وآل محمد صلوات پڑھیں. تو کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں. اب بہت خاص مرحلے کے لیے توجہ. اسلام تلوار کا نہ مخالف ہے اور نہ موافق. غور کیجئے گا، اسلام میں نہ تلوار چلانا غلط ہے ایبسلیوٹلی اور نہ صحیح ہے مطلقاً. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ نہ آ رہا ہو تو میں قرآن سے ریلیٹ کر کے آپ کو مطمئن کر دوں کہ جب اعلان خلافت آدم ہوا تو فرشتوں نے جو احتجاج کیا تھا اس احتجاج میں یہ قانون چھپا ہوا ہے. صاحبان نظر، قرآن کے مختلف واقعات میں مختلف نتائج نکلتے ہیں. وہ درس زندگی بھی ہے، درس بندگی بھی ہے، وہ قانون انسانیت ہے. لہٰذا یہ کہانیاں نہیں ہیں. قرآن کے اندر صاف صاف یہ قانون اللہ نے بیان کر دیا. فرشتوں سے اعتراض کیا، بظاہر ایک احتجاجی لہجے میں اعتراض کیا. جب اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ تو فرشتوں نے فوراً کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ایسوں کو بنائے گا اپنا خلیفہ اور نمائندہ کہ جو فساد کرے، خون ریزی کرے، تلوار چلائیں، گردنیں کاٹیں؟ درا حالے کہ ہم کی تسبیح و تیری پاکی کا اعلان کرتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. خداوند عالم نے جواب کیا دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے. تمہیں نہیں معلوم کہ میرا حسن انتخاب نظر کون لوگ ہیں. مگر یہاں پہ ایک سوال ہے. انہوں نے کہا کہ کیا ایسوں کو بنائے گا کہ جو خون بہائیں، یعنی تلوار چلائیں، خون بہائیں؟ خداوند عالم نے نہ یہ کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، وہ تلوار نہیں چلائیں گے، وہ خون نہیں بہائیں گے. بھائی بہت خاص توجہ اہل علم. خداوند عالم نے نہ مطلقاً انکار کیا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تمہیں غلط فہمی ہے، وہ تلوار نہیں چلائیں گے، وہ خون نہیں بہائیں گے. اور نہ یہ کہا کہ ہاں بس ایسے ہی بنائے جائیں گے کہ جو تلوار چلائیں گے اور خون بہائیں گے. نہ یہ کہا کہ بالکل نہیں چلائیں گے. یعنی خداوند عالم کے مجمل سے جواب میں یہ چھپا ہوا ہے کہ نہ ہر تلوار نگاہ خدا میں صحیح ہے. بھائی ہے میرے ساتھ کہ نہیں ہے؟ اس جواب میں یہ چھپا ہوا ہے کہ نہ ہر تلوار نگاہ قدرت میں صحیح ہے اور نہ ہر تلوار نگاہ قدرت میں غلط. نہ ہر تلوار چلانا صحیح ہے اور نہ ہر تلوار چلانا غلط. مگر فرشتوں کے اعتراض سے اور جو انہیں خدشہ تھا اس سے ضرور یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ فرشتوں کی نگاہ معصوم سرشتے بشریت میں شمشیر زنی کی چھپی ہوئی چنگاریاں محسوس کر رہی تھی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ فرشتے اپنی طرف سے کہاں سے بولیں گے، جبکہ ان کے لیے تو خدا خود کہہ رہا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم بل یفعلون ما یؤمرون. یہ اپنے رب کا عصیان نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ یہ وہی کرتے ہیں جو امر خدا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتراض یہ کر نہیں رہے، اعتراض کروایا جا رہا ہے. اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ معیار خلافت الہیہ ثابت ہو جائے. توجہ کا طالب ہوں، معیار بندگی بھی ثابت ہو جائے.
معیار خلافت بھی ثابت ہو جائے. تم اعتراض کرو، ہم جواب دیں، تاکہ جو ہے وہ قرآن میں آ جائے. اللہ نے بیان کر دیا تاکہ قانون بن جائے اور ایک معیار بن جائے کہ کثرت عبادت کے ناز میں کوئی جو ہے وہ خلافت کا دعوے دار نہ بن بیٹھے. نہ فقط سیافی اور شمشیر زنی میں کوئی یہ سمجھے کہ ہم بڑے شجاع و بہادر ہیں لہٰذا ہم خلیفہ ہیں اور حاکم وقت ہیں. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ نہ عبادت کا انکار کیا جا رہا ہے، نہ شمشیر کا انکار کیا جا رہا ہے، بلکہ اعتراض فرشتوں کا جو ہے اس سے اندازہ یہ لگ رہا ہے کہ خمیر بشریت میں کہیں نہ کہیں انہیں آہٹ لگ رہی ہے کہ شمشیر زنی اور خون بہانا بھی چھپا ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اسلام کا پہلا آپشن تلوار نہیں ہے بلکہ آخری آپشن تلوار ہے. اب جو نگاہ مشیت میں حسن انتخاب جو بندے تھے، تاریخ ہدایت آگے بڑھتی بڑھتی اب اس خاتم الانبیاء تک آئی کہ جس کے بعد اب کوئی نیا قانون نہیں آنا ہے. بھائی توجہ، مکے کی زندگی گزرتی رہی، بہت پریشان کیا گیا، مگر محمد نے تلوار نہیں نکالی. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جو مدینے میں علی تھا وہ مکے میں بھی تھا، مگر پیغمبر نے ابھی تلوار نہیں نکالی. شاید اس کو دنیا سمجھ نہ پائی ہو، مگر جب پیغمبر کی سیاست کے نتائج سامنے آئے تو لوگوں کے عقل میں آیا کہ کتنا بڑا سیاست مدار ہے مسلمانوں کا پیغمبر. مکے میں تلوار نہیں چلنے دی. ایک سبب تو بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ مکے سے چل کے جب مدینے آ گئے تو اب پہلی جنگ جو ہوئی ہے، جو مشرکین مکہ کا گروہ آیا اور جس کا سرگروہ جو ہے وہ ابو سفیان بن کے آیا، پہلی جنگ مدینے کے باہر ہوئی. اب یہاں سے سیاست پیغمبر کا اندازہ ہوتا ہے. اگر یہ جنگ مکے میں ہو جاتی، بہت خاص توجہ، تو باطل جو ہے اور دشمنان اسلام تاریخ کو ٹویسٹ کرتے اور وہ یہ کہتے کہ حملہ لشکر اسلام نے کیا تھا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس ایک ہی جگہ پہ مکے ہی میں رہنے میں اگر جنگ ہوتی تو یہ اعتراض کیا جاتا کہ حملہ لشکر اسلام نے مسلمانوں نے کیا، محمد نے کیا تھا، ابتدا انہوں نے نہیں کی تھی. تو پیغمبر نے کہا کہ مکے میں ہم تلوار چلنے ہی نہیں دیں گے. مدینے آ گئے، 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اگر مکے کے باہر جنگ ہو تو ہم ہیں آفنسیو. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر مکے کے باہر ہو تو ہم نے اٹیک کیا، اور اگر مدینے کے باہر ہو تو ہم تو مدینے میں رہ رہے ہیں. مکے والے مدینے آئے ہیں، حملہ ہم نے نہیں کیا ہے، سفر کر کے وہ آئے ہیں تو جنگ ہوئی ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. تھوڑا سا مائک کی آواز ہلکی سی بڑھا دیں. ایک صلوات سے اور نوازیں پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے سہارا دیں. کثرت مجالس سے آپ تو سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ معجزہ تو ممبر پہ ہوتا نہیں ہے. بہرحال انسان سوچ کے بول سکتا ہے، وہ اس کے علم و مطالعے کی چیز ہے، مگر سینہ و گلا تو کسی کے قابو میں نہیں ہے. تو آپ کے گلے کی قوت چاہیے، یعنی یہ کہ بس بیدار رہیے، سماعتیں آپ کی سماعتیں بیدار رہیں اور میری محنت سوارت ہو. اس کے علاوہ اور کوئی آپ سے مطالبہ نہیں ہے. بس صلوات قاعدے سے پڑھ دیا کریے. ایک اور صلوات سب مل جل کے، بزرگ اور خرد سب مل کے. تو اسلام کا پہلا آپشن تلوار نہیں ہے. اسلام کا پہلا آپشن تلوار نہیں ہے، بلکہ اسلام کا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں اپنا کام کرنے دو، ہم پہ حملہ نہ کرنا. اور یہی سیاست رسول اللہ تھی کہ مکے میں جنگ نہیں ہوئی ہے بلکہ مدینے کے باہر ہوئی. جنگ بدر پہلی جو ہے وہ مدینے کے باہر ہوئی تاکہ تاریخ یہ لکھے. جب یہ لکھے گی کہ بھائی میدان بدر کہاں ہے؟ مدینے میں. تو جب تاریخ یہ لکھے گی کہ مدینے میں جنگ ہوئی، کہاں کے لوگوں سے ہوئی؟ کہ مکے والوں سے ہوئی. مسلمان کہاں تھے اس وقت؟ پیغمبر کہاں تھے؟ کہاں مدینے میں تھے. تو خود بخود تاریخ کو لکھنا پڑے گا کہ وہ حملہ کرنے کے لیے اتنے 100 کلومیٹر سفر کر کے آئے.
تب جنگ ہوئی ہے. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسلام بیک فٹ پہ نہیں ہے تلوار کے سلسلے میں. اسلام کی نظر اپنے مقصد پہ ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تلوار اصل مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ مقصد منوا لیا جائے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ جبر کے ذریعے نہیں، اختیار کے ذریعے منوا لیا جائے. اب پیغمبر مدینے آ گئے، جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. چیلنج ہے، پوری تاریخ کو پڑھ کے کوئی دیکھ لے کہ ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے کہ پیغمبر نے آفنس کیا ہو، پیغمبر نے اٹیک کیا ہو. ہر جنگ میں حملہ کیا گیا، ہر جنگ میں ڈیفنس کیا گیا لشکر اسلام کی طرف سے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر جنگ میں ادھر سے دفاعی جنگ لڑی گئی ہے. کوئی ایک جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے کہ لشکر اسلام نے حملہ کر دیا ہے. بہت خاص توجہ. اب یہاں پر اسلام کے اعتبار اور اس جبر سے بچنے کے لیے ایک ایسا ماحول اور ایک ایسا پیغام دینا تھا کہ صبح قیامت تک اسلام پہ الزام نہ لگے اور تلوار کی ضرورت پڑے گی. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی حملے کے جواب میں صحیح تلوار کی ضرورت پڑے گی. اسی لیے اللہ نے پیغمبر کو جہاد کا حکم تو دیا ہے. کتنی آیتیں ہیں؟ جاہد الکفار والمنافقین. اے پیغمبر آپ کفار سے جہاد کیجئے اور منافقین سے جہاد کیجئے. کفار سے جہاد کیجئے اور منافقین سے جہاد کیجئے. اب سوال یہ ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ جواباً صحیح دفاعاً صحیح. سوال یہ ہے کہ بھائی آپ اچھی طرح تاریخ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ کفار سے جنگیں ہوئی ہیں، کفار و مشرکین سے جنگیں ہوئی ہیں. بدر سے لے کر آخر تک، حنین تک، وہ چاہے تلوار کے مقابلے ہو چاہے روحانی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جیسے بھی مقابلے ہوئے ہوں کفار سے ہوئے ہیں. اور اللہ کا پیغمبر کو حکم یہ ہے کہ کفار سے بھی جنگ کیجئے اور منافقین سے بھی جنگ کیجئے. اب یہ ہمیں سارے مسلمان سیرت رسول پڑھ کے ہمیں یہ بتائیں، تاریخ اسلام کے حوالے دیں کہ کفار سے تو محمد نے جنگ کی، منافقین سے پیغمبر نے جنگ کب کی؟ ظاہر ہے کہ یہ باتیں تو آپ کے اذہان عالیہ میں ہیں، مجھے تو آگے نتائج تک لے جانا ہے. کفار سے پیغمبر نے جنگ کی، ساری جنگیں کفار سے ہیں، غیر مسلموں سے ہیں. منافق سے جنگ کیسے ہو؟ مشکل یہ ہے، نفاق کو بچوں کو سمجھا دوں کہ منافقت ہوتی کیا ہے. اتنا یاد رہے کہ نفاق جو ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ عقیدہ نہیں ہے. آپ کنیکٹ نہیں ہے میری بات سے؟ محسوس کریں، سوچیں میرے ساتھ ساتھ کہ نفاق و منافقت جو ہے وہ کوئی مستقل کسی عقیدے کا نام نہیں ہے. عقیدے دو ہی ہوتے ہیں، یا مومن ہوگا یا کافر ہوگا، یا ایمان ہے یا کفر ہے. پھر یہ نفاق کس خانے میں جائے گا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ منافق اسے کہا جاتا ہے کہ جو اندر سے کافر ہو اور اوپر سے ڈیمانسٹریٹ کرے اسلام کا، مظاہرہ کرے اسلام کا. یعنی منافق اسے کہتے ہیں کہ جس کی ہر ادا اسلامی ہو مگر مسلم نہ ہو. منافق اسے کہتے ہیں کہ جس کی ہر ادا اسلامی ہو مگر مسلم نہ ہو، اندر سے کافر ہو اوپر سے اظہار اسلام کرے. تو نفاق الگ سے کسی عقیدے کا نام نہیں ہے. نفاق کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کفر اور شرک کو چھپا لے جانے کا سلیقہ. لفظوں کے محرم، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے کفر کو، اپنے شرک کو چھپا لے جانے کے سلیقے کا نام ہے نفاق. اور اتنا یاد رہے کہ جب کبھی کفر و اسلام کی لڑائی ہوگی، منافق بتائیے کدھر ہوگا؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ اگر وہ کفار کے ساتھ آ جائے تو منافق کہاں رہ گیا؟ تب تو اس کی قلعی کھل جائے گی. نہیں آپ کنیکٹ نہیں ہو رہے. اگر جو شخص منافق ہے اگر وہ کفار کے ساتھ آ جائے
تو نفاق کہاں چھپ پائے گا؟ تب تو سامنے سامنے کافروں کے لشکر میں آ کے اسلام کے مقابل آ جائے گا۔ تو منافق کی مجبوری یہ ہے کہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کفار کے لشکر میں نہیں جا سکتا۔ تو اب اگر کوئی پوچھے کہ منافق کہاں ہے تو ہم کہیں گے ادھر نہیں نظر آئیں گے۔ منافق وہی ہے جو رسول اللہ کے ساتھ نظر آئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ منافق وہی ہے جو رسول اللہ کے ساتھ نظر آئے۔ وہ منافق کہاں ہے جو کافر کے ساتھ نظر آئے؟ بھائی پول کھل جائے گا تو فائدہ ہی کیا ہے؟ تب تو کفر اس کا سامنے آ جائے گا، اور کفر کو چھپانے ہی کی تو ساری محنت، سارا سلیقہ، اسی کا تو سارا انعام ہے جو تاریخ میں لیتے چلے آ رہے ہیں منافقین۔ منافق رسول اللہ کے ساتھ نظر آئے گا، ہر ادا اسلامی ہوگی، یہ بھی ایک ادا اس کی ہوگی کہ لشکر اسلام میں اسے رہنا ہے مجبوراً صحیح، اور بہرحال کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہونا ہی چاہیے۔ تو پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ مستقبل سازی ہو رہی ہے نہیں محرم، مگر گھسا ہوا ہے اس لیے کہ مستقبل میں کام آئے گا یہ ظاہری اسلام۔ اور لشکر میں رہو چاہے پیچھے پیچھے، تاکہ جب مال غنیمت کا موقع آ جائے تو آگے آگے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب پیغمبر کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جاہد الکفار والمنافقین، کفار کے ساتھ بھی جہاد کیجئے، منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے۔ یہاں قانون یہ ہے کہ حملہ کرنا نہیں ہے ہمیں۔ کفار کے ساتھ اس لیے جنگ ہو گئی کہ انہوں نے حملہ کیا تو ڈیفنس کر لیا، اور منافق کے ساتھ کیسے جہاد ہو؟ حملہ کرنا نہیں ہے، اور وہ حملہ کرے گا نہیں۔ بھائی نہیں غور فرمایا آپ نے؟ بھائی کیسے کہ اب یہ منافقین جو اہلو پہلو اگل بغل لشکر میں اسلام کے پیغمبر کے ہیں، پیغمبر ان سے کیسے جہاد کرے، کیسے جنگ کرے؟ بھائی کالر پکڑے ہوئے نکال کے مارنے لگے انہیں۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ پیغمبر نے کیوں ان کو الگ نہ کر دیا، ان سے جنگ کیوں نہ کی، ان سے قتال کیوں نہ کیا؟ بھائی کہاں پیغمبر کی یہ سیرت ہے؟ وہ کہاں خود سے لڑتے ہیں، کہاں کسی بھی حملہ کرتے ہیں؟ بھائی جس نے حملہ کیا اس سے جنگ ہوئی، جو حملہ نہیں کرے گا تو اس سے جنگ کیسے ہوگی؟ ہاں یہ بات اور ہے کہ ابھی نہیں تو جب بھی یہ حملہ کریں گے تب جنگ ہوگی۔ نہیں پہنچے؟ بھائی جلدی کاہے کی ہے؟ یہ منافقین ابھی ان کی مجبوری ہے، یہ حملہ نہیں کر پا رہے، تو جب حملہ نہیں کر رہے تو جنگ نہیں ہو رہی ہے، تو دیکھا جائے گا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ کفار سے جہاد کیجئے، منافقین سے کیجئے، مگر پیغمبر تو چلے گئے، آخری جنگ تک جو ہے مشرکوں سے لڑی ہے، کافروں سے لڑی، منافقوں سے کوئی جنگ ہی نہ ہوئی، اس لیے کہ منافق تو ساتھ ہی ساتھ تھے۔ اب ان سے کیسے لڑ لیتے پیغمبر؟ زبردستی کے لیے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ بتائیے کہ یا تو پیغمبر نے حکم خدا کو نہیں مانا، آدھا مانا آدھا نہیں مانا۔ یہ بڑی ٹیکنیکل پرابلم ہے قرآن کی کہ اللہ نے پیغمبر سے کہا کفار سے جہاد کیجئے، منافقین سے کیجئے، پیغمبر نے کفار سے جہاد کیا، منافقین سے جہاد ہو ہی نہ سکا، تو حکم خدا تو بہرحال ہے، پیغمبر چلے گئے، کفار سے جہاد کیا، منافقین سے نہیں کیا۔ یا تو یہ مان لیجئے آپ کہ آدھا حکم پیغمبر نے مانا آدھا نہیں مانا۔ بیدار رہے، توجہ کا طالب ہوں۔ اور اگر یہ مانا تو آپ کا اسلام گیا، ان کی پیغمبری تو نہیں جانے والی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر آپ نے یہ مان لیا، بھائی مختلف زاویوں سے میں آپ کو اس اسلام کے پیغام تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، اور اسی کے نتائج ہیں اسی قانون کے کہ پیغمبر منافقین سے جہاد کر ہی نہ سکے، تو آدھا حکم مانا آدھا نہیں مانا۔ نہیں، یا تو یہ مان لیے، مانا آپ نے تو اسلام ہی گیا آپ کا، تو پھر اب حل ہمیں بتائیے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر نے حکم نہیں مانا یا مانا؟ آپ کہیں گے مانا، تو مانا تو کب مانا؟ وہ تو چلے گئے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ وہ چلے گئے، منافقین کو چھوڑ گئے، اسلام چھوڑ گئے، رسالت چھوڑ گئے، قرآن چھوڑ گئے، اپنا دین چھوڑ گئے، خود چلے گئے۔
بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو یہ محمد سے جنگیں نہیں تھیں، یہ توحید سے جنگیں تھیں، یہ رسالت سے جنگیں تھیں، یہ محمد کی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی سارا جرم محمد کا یہی تو تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ۔ اور مشرکین بضد ہیں کہ آپ یہ نہ کہیے ہمارے باپ دادا کے مانا ہوا راستہ بتوں کی پرستش، ہم کیسے اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیں؟ دھمکیاں بھی دیں، لالچ بھی دی، یہاں تک کہ ابو طالب کو پوٹا، ان کے پاس آئے جنہوں نے اظہار اسلام اس مصلحت میں نہیں کیا تھا کہ دین اسلام کو فائدہ جو پہنچا رہے ہیں اگر کھلم کھلا آ گئے تو یہ ساری قوم عرب ان کی مخالف ہوگی اور ان کا روب و داب جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے، بھائی کیا ظرف ابو طالب ہے کہ اسلام کو بچانے کے لیے اپنے کو ہدف بنا دیا۔ غور فرمایا، یعنی کفر کا الزام اتنی آسانی سے تو نہیں لیا جاتا، مگر اپنے کو بچا لیا۔ اب ابو طالب کے پاس آئے مشرکین، کہنے لگے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہیے کہ وہ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، یہ وحدہ لا شریک جو کہہ رہے ہیں اللہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ماننے کو تیار ہیں، مگر ہمارے بتوں کو بھی ہمیں ماننے دیں، ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، اور ان سے یہ کہہ دیجئے کہ انہیں جو چاہیے ہم دینے کے لیے حاضر ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حسین ترین اگر خاتون چاہیے عرب کی تو ان کے لیے حاضر ہے، ساری دولت عرب جو ہے ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے، جتنی آراضی، جتنے مواشی، جو کچھ مال دولت اور منصب جو بھی انہیں عہدہ چاہیے وہ ہم دینے کو تیار ہیں، مگر وہ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ تو کیا یہ ذاتی جنگ تھی محمد کی؟ بھائی ایک کلمے کی جنگ ہے، محاذ توحید کے اوپر۔ آپ یاد رکھیے قرآن مجید میں 6,500 آیتوں میں 500 آیتیں ہیں جو آیات احکام کہلاتی ہیں، جن سے فروع دین و احکام شریعہ، نماز روزہ وغیرہ کے حکم نکلے ہیں، باقی 6,000 آیتیں عقیدے کے اوپر ہیں۔ بھائی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ حق ممبر نہیں ادا کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے نماز روزہ یہ سب پڑھا کریں، بھائی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کا دین تو کوئی ہے نہیں۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے باپ کا دین تو ہے نہیں، ہم اپنی بات تو کر نہیں رہے ہیں۔ اچھا آپ اس ریشیو کو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ احکام کی تبلیغ زیادہ کیا کیجئے اور عقیدے پہ کم بولا کیجئے۔ بھائی یہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں یا قرآن ہے یا حدیث ہے، بھائی جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں یہ ریشیو، کیا محمد کو اس ریشیو کا خیال نہیں تھا؟ بھائی انہوں نے فضائل اہل بیت کیوں ممبر سے بیان کیے؟ توجہ کا طالب ہوں۔ ذرا نوازیے۔ بس وہی باتیں کیجئے ہلکی پھلکی ہومیوپیتھک لہجے میں، وہی مونگ کی کھچڑی۔ بھائی یہی تو کہا جاتا ہے، یہ کاہے کے لیے گروپ بازی ہو رہی ہے، یہ کاہے کے لیے پارٹی بن رہی ہے، یہ کاہے کے لیے کچھ مولویوں کے بدلے سر ہیں؟ کیا تمہارے یا ہمارے باپ کا یہ دین ہے؟ بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم اپنوں سے بھی یہی کہتے ہیں، غیروں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کسی کے باپ کا دین نہیں ہے، یہ کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے، یہ دین خدا زہرا کے باپ کا دین ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ تو آپ تبلیغ الگ سے کہاں سے لے آئے؟ بھائی قرآن کے اندر 6,000 آیتیں جو ہیں وہ عقیدے کی ہیں، جس میں مکے کی زیادہ تر آیتیں توحید پہ ہیں۔ ذرا غور کریں، یہ بہت ہی گہری قرآنی معلومات کی باتیں ہیں، لہذا اس کو ذہن میں رکھیں کہ زیادہ تر مکے میں سب عقیدے کی باتیں ہیں۔ 6,000 قرآن میں آیتیں جو ہیں وہ عقائد کے اوپر ہیں، اور 6,500 میں 500 آیتیں آیات احکام ہیں، نماز روزہ وغیرہ وغیرہ فروع دین۔ تو ممبر پہ اگر آپ کو
الہی سلیقے سے کرنی ہے تبلیغ، قرآن کے مزاج سے کرنی ہے، تو جو ریشیو آیتوں کا ہے وہی ریشیو ممبر پہ ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے کہ احکام شریعت نہ بیان کیجئے مگر عقیدے کے سائے میں بیان کیجئے؟ اس لیے کہ اگر کوئی بہت بڑا متقی و پرہیزگار بھی ہو اور اگر عقیدے میں ذرا سی بھی کھوٹ ہے تو سارے اعمال کا بوجھ بیکار ہو جائے گا۔ عقیدے کی کمی عمل سے دور نہیں ہوتی، ہاں عمل کی کمیاں اگر کبھی ہو گئی ہیں تو مضبوط عقیدہ اس عمل کی کمی کا تو جبران کرے گا۔ تو پیغمبر کی کوئی ظاہری اپنی جنگ تو تھی نہیں، بھئی یہی تو ایک شکایت تھی، لا الہ الا اللہ تفلحو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، بتوں کی پرستش نہ کرو جھوٹے خداؤں کی، خدائے وحدہ لا شریک کائنات کا، ان بتوں کا بھی ہمارا سب کا خلق کرنے والا وہ ایک ہے، ان بتوں کو چھوڑ دو۔ مگر وہ مشرکین کہہ رہے تھے کہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہم، چنانچہ دھمکی بھی دی ہے، لالچ بھی دی ہے، اور آ کر پیغمبر کے چچا سے یہ کہا کہ ان سے کہہ دیا کہ دولت عرب ان کے قدموں پہ نشاور ہے، حسن و جمال میں جو چاہیں وہ لے لے، جو بڑے سے بڑا منصب سرداری چاہیں لے لے، مگر یہ اپنا مشن چھوڑ دے، یہ لا الہ الا اللہ کہلوانا چھوڑ دے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ابو طالب نے بات کو پہنچا دیا، اگر خود جواب دیتے تو قانون نہ بنتا۔ بھائی بیزار ہے کہ نہیں ہے؟ بات اس لیے پہنچائی کہ بات پہنچائیں تو جو بھتیجا جواب دے وہ بھی پہنچا دے۔ بہت بیدار رہے۔ بس جیسے ہی ابو طالب نے آ کے یہ کہا کہ اے میرے بھتیجے، اے میرے لال، مشرکین عرب کو بس اتنی شکایت ہے کہ آپ بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، لا الہ الا اللہ، آپ یہ اپنے مشن کو روک دیں اور آپ کو سب کچھ دینے کے لیے وہ تیار ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر نے یہ سنا تو کہا اے چچا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، یہ دولت عرب کیا ہے، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دے اور ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دے تب بھی میں اپنی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی خدائے بے نیاز کو محمد کے یہ جملے اتنے پسند آئے کہ میری خاطر تم کہہ رہے ہو دشمنیاں مول لے کے کہ ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے، تب بھی میں ان کا کہنا ماننے والا نہیں۔ تو اللہ نے کہا اس وقت تو تم نے فقط تمنا کی ہے، اب اس کا صلہ یہ ہے کہ اشارہ کرو گے تو سورج پلٹے گا، اشارہ کرو تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو پیغمبر کا اپنا جھگڑا تو تھا نہیں، جھگڑا اسلام کا تھا، جھگڑا توحید کا تھا، جھگڑا عقائد کا تھا، دین اسلام کا تھا۔ تو پیغمبر جا رہے ہیں، رسالت تو ہے، پیغمبر جا رہے ہیں، توحید تو ہے، پیغمبر جا رہے ہیں، قرآن تو ہے۔ اب یہ بتائیے کہ کفار سے جہاد تو کر لیا، اب آگے کفار اگر پھر حملہ کرے یا منافقین سامنے آ جائے تو کیا ہوگا؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور حکم ہے کہ منافقین سے جہاد کیجئے، اور پیغمبر بغیر جہاد کیے چلے گئے بظاہر۔ تو اب ہمیں یہ ساری دنیا کے مسلمان اور قرآن کو کافی سمجھنے والے اور دوسروں کو مشرک بنانے والے اور اپنے کو ختم نبوت کا پرستار کہنے والے ہمیں اس بات کا جواب دیں کہ محمد نے حکم خدا کو مانا کہ نہیں مانا، اور اگر یہ کہیں نہیں مانا تو اسلام گیا، تو اگر مانا تو ہمیں بتاؤ کہ کون سا ایسا ہاتھ ہے، بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کوئی ایک شخصیت اتنی معتبر چاہیے، ہر ایک کی تلوار نہیں کام کرے گی۔ شاید اسی لیے فرشتوں کے اعتراض پہ اللہ نے نہ 100% ہر تلوار کو ریکگنائز کیا، نہ ہر تلوار کو کنڈم کیا۔ تو ایک بعد محمد
ایک ایسا معتبر ہاتھ اور ایک معتبر تلوار چاہیے کہ جو پیغمبر کی نیابت میں منافقوں سے جہاد کرے اور محمد کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ شاید اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا یا علی تو قاتلوا علی تعویل القرآن کما قاتلتو علی تنزیلہ، اے علی تم تعویل قرآن پہ ویسے ہی جہاد کرو گے کہ جیسے میں نے تنزیل قرآن پہ جہاد کیا۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی مبلغ اعظم ہے، سب سے بڑا مشن لے کے آیا ہے، مگر کبھی سب قبضہ شمشیر پہ ہاتھ نہ رکھا، کبھی گلا نہ کاٹا، کبھی خون نہ بہایا۔ اللہ اکبر، 63 جنگیں فتح کرنے والا، بڑے بڑے گھمسان کی لڑائیوں میں قلب لشکر میں کھڑا ہونے والا، مگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، اور اتنی جنگیں فتح کر لی ہیں۔ یہ کس کے سہارے جنگیں فتح ہوئی ہیں؟ بھائی اللہ نے محمد کے ہاتھ میں تلوار اس لیے نہیں دی کہ انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا۔ اگر گلے کاٹ کے خون بہاتے تو دامان رحمت پہ خون کے دھبے اچھے نہ لگتے، لہذا شمشیر ہاتھ میں نہیں دی۔ اب کسی ایسے ہاتھ میں تلوار ہے کہ جو ہاتھ بھی اللہ کا ہے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس ہاتھ کے اعتبار کی سند چاہیے تاکہ پیغمبر کے بعد یہ ہاتھ جب چلے تو اعتراض نہ کیا جائے۔ اب اس ہاتھ کے لیے ایک سند چاہیے۔ بھائی توجہ، میدان احد میں علی کی تلوار چل رہی ہے، میدان احد میں علی کی تلوار چل رہی ہے، کثرت ضربات سے علی کی تلوار ٹوٹی، کثرت سے ضربے مارنے سے علی کی تلوار ٹوٹی۔ ادھر آسمان میں بجلی کون تھی؟ آیت نے پکارا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ بھائی ہاتھ کے اعتبار کی بات چل رہی ہے تاکہ بعد میں کام آئے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا، اس میں گھمسان کی لڑائی ہے، آسمان سے لوہا نازل کیا، سارے لوہے تو زمین سے نکلتے ہیں۔ بھائی یہ ایک ہی لوہا ہے جو آسمان سے نازل ہوا، کون سا لوہا ہے ہمیں بتائے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں گھمسان کی لڑائی ہے، مگر وہ منافع للناس، مگر لوگوں کا فائدہ ہے، نفع میں ہے، نقصان میں نہیں ہے یہ لوہا۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد۔ تلوار علی جیسے ہی ٹوٹی، ادھر سے بجلی کون تھی، اور قرآن نے فوراً آواز دی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ یہ ذوالفقار کا نزول ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ذوالفقار کا نزول ہے جو الہی کارخانے کا پروڈکٹ ہے، بنی بنائی تلوار آسمان سے آئی ہے، یہ ذوالفقار ہے۔ ادھر علی کے ہاتھ میں ذوالفقار آئی، اب بڑھ کے علی نے پھر سے حملے کرنے شروع کیے۔ توجہ، لشکر کفار پہ ٹوٹ پڑے، قلب لشکر میں محمد کھڑے ہیں بغیر تلوار کے۔ بھائی میں کہوں گا شجاعت محمد کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تلوار لے کے لشکر میں کھڑا ہونا یہ اور بات ہے، بغیر تلوار کے لشکر کے بیچوں بیچ کھڑے رہنا یہ اور بات ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب علی کے ہاتھ میں تلوار، کبھی میمنے پہ حملہ کیا، میمنہ میسرے پہ الٹ دیا، کبھی میسرے پہ حملہ کیا، اسے میمنے پہ الٹ دیا، کبھی قلب لشکر میں در آئے، خون کے دریا بہ رہا ہے، سر برس رہے ہیں، اور ایک بار پلٹ کے پھر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ حفاظت سے ہیں۔ اور اب عالم یہ ہے، توجہ، کہ لشکر جو ہے وہ بھاگ بھی رہا ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ لشکر بھاگ رہا ہے، اس لیے کہ جب پہلی بار یہ ہوا کہ علی کے حملوں سے لشکر کفار کا پسپا ہوا اور بھاگا کفار کا لشکر،
تو پیغمبر نے پہاڑ کے دروں کے اوپر 50 تیر اندازوں کو معین کیا تھا اپنے لشکر کے کہ یہاں کچھ بھی ہو جائے تم وہاں سے یہاں نہ آنا. مگر جیسے ہی لشکر کفار مال و اسباب چھوڑ کے اپنا بھاگا تو وہ صحابہ جو 50 رسول نے حکم دیا تھا کہ نہ آنا، وہ اس چکر میں نیچے اتر آئے کہ ایسا کہیں نہ ہو کہ مال غنیمت میرے ہاتھ نہ لگے. بھائی ان کو رسول پر اتنا بھی اعتبار نہیں ہے کہ صادق و امین رسول کے ہاتھ میں مال غنیمت ہوگا، جو جتنا حقدار ہوگا پہنچ جائے گا. مگر وہ دروں سے اتر آئے. اب جو اتر آئے تو پھر خالد ابن ولید کی سرکردگی سرگروہی میں وہ لشکر پھر سے اپنی قوت کو جمع کر کے اب جہاں پہ تیر انداز تھے وہ اوپر کی طرف سے حملہ آور ہوا، اور جنگ کا نقشہ ایسا پلٹا، وہ اوپر سے حملے کر رہے ہیں تو اوپر سے نیچے حملہ کرنا آسان ہے، نیچے سے اوپر حملہ کرنا مشکل ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر مسلمین میں اب بھگدڑ مچی، جنگ کا نقشہ بالکل الٹ گیا. بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ بھاگنے لگے. ایک صحابی نے خود ہی کہا کہ میں نے تو 3 دن کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا. ایک صاحب کا کہنا تھا کہ میں پہاڑوں پہ ایسے اچھل کے بھاگ رہا تھا جیسے پہاڑی بکری. یہ سب جو ہے وہ کتابوں میں انہی کے ہر جگہ لکھا ہوا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جنگ کا نقشہ پلٹ گیا. اب پیغمبر ہیں اور علی جو ہے وہ تلواروں سے حملے کر رہے ہیں. ہنگامہ کیا ہوا جانتے ہیں؟ آپ نے شاید یہ نہ سنا ہو یا پڑھنے والوں نے کہیں پڑھا ہوگا کہ لشکر مسلمین صحابہ کا بھاگا کس لیے معلوم ہے؟ کہ شیطان نے ایک بار وہاں میدان احد میں یہ آواز لگا دی، قد قتل محمد مارے گئے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو صحابہ بھاگ رہے تھے، مگر ایک صحابی کے لیے روایت یہ کہتی ہے کہ جن کا نام ابو دردانہ انصاری تھا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تلوار کو نکالا اور آگے بڑھنے لگے لشکر کفار کی طرف. باقی صحابہ و مسلمان بھاگ رہے ہیں. تو بھاگتے ہوئے ایک صحابی نے ان سے کہا کہ بھائی کیا ارادہ ہے؟ ان کا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ان کا ہم تو بھاگنے جا رہے ہیں. ان کا تم کیا کرنے جا؟ ان کا ہم تو کفار پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا تم نے سنا نہیں ہے کہ لشکر کہ آواز آئی ہے کہ قد قتل محمد، بھائی محمد مارے گئے. تو اس نے کہا، ابو دردانہ نے کہا تو تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جنگ کر کے کیا کریں گے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جنگ کر کے کیا کریں گے؟ جان دے کے کیا کریں گے جب محمد مارے گئے؟ ابو دردانہ نے کہا کہ ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے جب محمد مارے گئے؟ بھائی یہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی. ہم صحابیت کا احترام کرتے ہیں مگر شرائط کے ساتھ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ایسا صحابی ہو تو سارے شیعوں کی جانیں قربان. ایسے صحابی کے ہم قدر کرتے ہیں. تو اب جنگ کا نقشہ جو بدلا تو علی نے شمشیر زنی شروع کی. قیس زنگی پوری نے اس موقع پہ 2-3 شعر کہے. احد میں کوئی پہاڑ پر ہے، احد میں کوئی پہاڑ پر ہے، نبی کا سینہ سپر ہے کوئی. احد میں کوئی پہاڑ پر ہے، نبی کا سینہ سپر ہے کوئی. 1000 دعوے ہو دوستی کے، جگر جگر ہے، دگر دگر ہے. کھینچی جو میدان میں تیغ حیدر، کھینچی جنگ کا نقشہ ہے، کھینچی جو میدان میں تیغ حیدر، پکارے کافر لرز لرز کر. یہ ایک برق جلال داور سروں پہ گرتی کدھر کدھر ہے. اور بنی ہے شمشیر شاہ والا، بنی ہے شمشیر شاہ والا. قضائے مبرم کا ایک حالہ، جدھر جدھر دیکھتے ہیں کافر. اجل کی صورت ادھر ادھر ہے اور اٹھا ہے طوفان قہر داور. اٹھا ہے طوفان قہر داور. پھڑکتے ہیں تن، برستے ہیں سر. قضا کا پانی گلے گلے ہے، لہو کا دریا کمر کمر ہے. علی کی تلوار چل رہی ہے، پشتوں پہ پشتے لگا رہے ہیں، سر برس رہے ہیں. محمد کی حفاظت بھی کرتے ہیں، پھر قلب لشکر میں در آتے ہیں. دور دور تک دوڑا دوڑا کے حملے کر رہے ہیں کہ اسی اثنا میں مشیت نے فرشتوں کی طرف دیکھا. بھائی بہت خاص توجہ. مشیت نے مسکرا کے فرشتوں کی طرف دیکھا.
فرشتے فراز عرش سے جبینیں جھکا کے احد کا منظر دیکھ رہے ہیں. اللہ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہا کیسی لگی میرے ہاتھ کی سیافی. فرشتوں سے مشیت نے کہا کیسی لگی میرے ہاتھ کی سیافی, کیسی لگی یہ شمشیر زنی کا ہنر. فرشتوں نے کہا پروردگارا مجھے حیرت بھی ہے اور مسرت بھی ہے, ایسا نہ ہاتھ دیکھا نہ ایسی تلوار دیکھی. بب اوپر سے وار کرتا ہے تو چیر کے چھوڑتا ہے, پہلو سے وار کرتا ہے تو دو نیم کر کے چھوڑتا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر طرف حملے کر رہا ہے. اور اس تلوار کی خصوصیت تو سنیں آپ کہ کبھی کبھی چیر کے دم لیتی ہے تلوار اور کبھی کبھی کسی سر کے قریب آ کے ہٹ جاتی ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ صلبوں کا جائزہ لے کے, صلبوں کا جائزہ لے کر کہ صبح قیامت تک اگر کسی بھی مقابل کافر اور مشرک کی صلب میں اگر کوئی اتنی سی بھی ایمان کی رمق ہے, اگر ایک بھی مومن صبح قیامت تک پیدا ہونے والا ہے تو تلوار علی کاٹتی نہیں ہے, ہٹ جاتی ہے. بھائی کل ایمان کیا اپنی امانتوں کو برباد کر دے؟ کیا سنیں؟ صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مل جل کے بر محمد و آل محمد صلی اللہ. بھائی بہت خاص توجہ, ہٹ جاتی ہے سر کے اوپر سے. ساری سائنس داں, ساری سائنس اولین و آخرین کی جمع ہو جائے, ایسا انسٹرومنٹ تو نکال سکتے ہیں کہ بطن مادر میں میل اور فیمیل بتا دے. ایسا انسٹرومنٹ تو نکال سکتی ہے سائنس, چاہے سارے سائنسداں دنیا کے جمع ہو جائیں. ایسا انسٹرومنٹ تو بنا سکے کہ ماں کے شکم میں پیدا ہونے والے بچے کو یہ بتا دے کہ میل ہے کہ فیمیل ہے, مرد ہے کہ عورت. مگر ابھی تک کوئی آلہ ایسا ایجاد نہ کر سکا کہ شکم مادر میں بچے کا عقیدہ بتا دے. کبھی چیر کے دم لیتی ہے اور کبھی سر کے قریب آ کے ہٹ جاتی ہے. نگاہ علم امامت صبح قیامت تک کے صلبوں کے عقیدوں کا جائزہ لے رہی ہے. اب سمجھ میں آیا تلوار کا اعتبار. بھائی اعتبار کی باتیں ہو رہی ہیں, اب سمجھ میں آیا تلوار کا اعتبار. اب جملہ اگر آپ سنبھالیں, اب اس کیفیت پہ میں آیا ہوں کہ جس پہ پہلے سے آپ کو آ جانا چاہیے تھا. بھائی سنبھالے یہ جملہ, یہ تلوار صبح قیامت تک صلبوں کا جائزہ لے کے ہٹ کے مارتی ہے, اور اگر ایک بھی رمق اتنی سی بھی روشنی ایمان کی ہے صلب میں تو یہ تلوار کاٹتی نہیں ہے, موقع دیتی ہے کہ جسد کافر امانت ایمان اگل دے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ جملہ سنیں بھائی توجہ, یہاں پر مولا کو مجبور کہتے ہوئے بڑا مزہ آ رہا ہے. یہ تلوار جو ہٹ رہی ہے یہ علم علی کی مجبوری ہے. یہ تلوار تو کسی سر سے ہٹ رہی ہے, یہ علم علی کی مجبوری ہے. اب اس سے بھی آگے ایک جملہ سنیں, یہ تلوار اسی شخص پہ چلتی ہے کہ جس کے مستقبل سے علم علی مایوس ہو.
یہ تلوار اسی پہ چلتی ہے کہ جس کے مستقبل سے علم علی مایوس ہو کہ اب کوئی امانت نہیں ہے. فرشتے دیکھ رہے ہیں, سیافی کے ہنر کی تعریف کر رہے ہیں, شمشیر زنی کے قصیدے پڑھنے والے ہیں, مگر ابھی حیرت سے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ کیسی لگی؟ تو انہوں نے کہا کہ عجب ہنر ہے, عجب سیافی ہے. تو مشیت نے کہا کہ میں قصیدہ نہیں پڑھوں گا, مجھے تو کبھی بھی شک نہیں تھا. پہنچے کہ نہیں پہنچے میری بات تک؟ بھائی ہاں, انی جاعل فی الارض خلیفہ, کیا ایسوں کو بنائے گا کہ جو تلوار چلائیں خون بہائیں؟ اللہ نے ہر تلوار کو اسی لیے کنڈم نہیں کیا. اب فرشتوں سے کہا کیسا لگا؟ تو اب آج ہم تعریف نہیں کریں گے, ارے جنہوں نے اعتراض کیا تھا انہی کو تعریف کرنے کا حق ہے. اسی لیے جبرائیل آگے بڑھے کہ لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ ہے ہاتھ کا اعتبار. بھائی توجہ کا طالب ہوں, ایک مرحلے سے اور گزار دوں, زحمتیں تمام کر رہا ہوں. یہ احد کا منظر ہے کہ قصیدہ فرشتہ پڑھ رہا ہے, جس کو سرشت بشریت میں چنگاریاں نظر آ رہی ہو اور مستقبل بشریت سے وحشت ہو رہی ہو معصوم فرشتوں کو, مگر مزہ تو یہ ہے کہ جن کو وحشت تھی وہی میدان احد میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں. شمشیر زنی کا قصیدہ, سیافی کا قصیدہ, صفاقی کا قصیدہ, خون بہانے کا قصیدہ. فرشتوں کی نظر میں بھی کہ جو سجدوں کو بہت سیف سمجھتے تھے, ان کی نظر میں بھی یہ ذوالفقار اور یہ ہاتھ سیف ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کے بعد میدان خندق آیا. ابھی اعتبار کی بات چل رہی ہے تاکہ بعد میں کام آئے. احد میں فرشتے نے قصیدہ پڑھا, میدان خندق میں جیسے ہی علی نے عمر کے سر پہ ضربت ماری, سند تو لے چکے تھے, برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, یہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کی طرف. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جا رہا ہے تو انہی کی طرف سے جا رہا ہے. تو اب کل ایمان جو جا رہا ہے وہ اپنے کو ملا کے تو نہیں کہہ رہے ہیں, کیونکہ محمد و علی دو چیز ہی نہیں ہیں, ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. جو ان کا کمال ہے وہی ان کا کمال ہے. ان سے ظاہر ہو تو ان سے لیے ثابت, ان سے ظاہر ہو تو ان کے لیے ثابت. باقی مجمع کا کیا ہے؟ کیا ہوگا اس مجمع کا, مجمع صحابہ کا؟ کل ایمان تو جا رہا ہے. اما کیا سن رہے ہیں آپ؟ جیسے ہی علی کی ضربت عمر کے سر پہ چلی, ادھر مشیت نے اپنے رسول سے کہا اے صاحب قرآن, اے صاحب ما ینطق عن الہوی, اے وہ کہ جس کے جنبش لب کے اعتبار پہ میرا قرآن قرآن کہلایا, اے وہ کہ جس کے دہن پہ وحی کے پہرے لگے ہیں, ارے دے دے میرے ہاتھ کو سند. فوراً پیغمبر نے کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. ہر کتاب میں لکھا ہے. بھائی سنے اس کے ترجمے میں مزہ آئے گا. پیغمبر کی حدیث ہے ہر کتاب میں, علی کی ایک ضربت خندق کے دن عمر کے سر پر افضل ہے. ایک ضربت یعنی فقط علی کا ایک ہاتھ اوپر سے نیچے آ جائے, علی کا ہاتھ فقط اوپر سے نیچے آ جائے. اسے یہ نہ سمجھو کہ یہ فقط یہ چھوٹا سا ایکٹ ہے, اوپر سے نیچے آ گیا. نہیں, اللہ چھوٹے عمل کو نہیں دیکھتا. کوئی عمل چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے. ظاہری عمل سے چھوٹے بڑے کا فیصلہ نہیں ہوتا.
اللہ ایک عمل کو کب وزن دیتا ہے؟ اس کی نظر میں فقط اوپر سے نیچے آنا ہاتھ کا نہیں ہے، بلکہ اس ضربت کے دور رس نتائج پہ نظر ہے۔ محرمان سخن، اس کے دور رس نتائج پہ مشیت کی نظر ہے کہ اس ضربت سے کیا کیا فائدے مستقبل میں ہونے والے ہیں۔ تو علی کی ایک ضربت خندق کے دن عمر کے سر پر افضل ہے۔ کاہے سے؟ عبادت ثقلین، اوپر اور نیچے کی تمام مخلوقات کی عبادتوں سے صبح قیامت تک، شروع سے آخر تک، اوپر اور نیچے کی تمام مخلوقات کی عبادتوں سے علی کی ایک ضربت افضل ہے، عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ ارے جس میں فرشتوں کے سجدے بھی ہیں اور انبیاء و مرسلین کے سجدے بھی۔ بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ پڑھ دے صلوات اور محمد و آل محمد۔ بھئی تارے سخن نہ ٹوٹے اور دلچسپی نہ جائے۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں یہیں پہ ختم کرنے کو تیار ہوں، مگر میری تقریر کے نتائج چند منٹ کے اندر ہیں، اس سے بہت زیادہ مجھے زحمت نہیں دینی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ ضائع نہ کریں، بیدار رہیں۔ لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں ہے، مگر دیکھو کہ اب کیا ہو رہا ہے، بتاؤ کس نے حملہ کیا، کون سنبھال نہیں پا رہا ہے۔ اسی لیے اسلام نے شروع سے کہا کہ چھیڑنا نہیں، اس لیے کہ شروع تم کرو گے، ختم ہم کریں گے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر علی نے سر پہ عمر کے ضربت ماری، ادھر پیغمبر سے اللہ نے کہا سند دے، اے قرآن بولنے والے سند دے۔ پیغمبر نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ، علی کی ایک ضربت خندق کے دن عمر کے سر پر افضل ہے اوپر اور نیچے ثقلین، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی کائنات میں ہے اور ہوگا ان سب کی عبادت، توجہ، یعنی عبادت ثقلین میزان عدالت کے ایک پلے پہ رکھی جائے اور ایک پلے پر ضربت علی رکھی جائے۔ ضربت علی وزنی ہے، عبادت ثقلین ہلکی ہے۔ پیغمبر نے کہا ہے۔ بھائی اب توجہ فرمائیے کہ یہاں سے بڑی خاص نتائج شروع ہو رہے ہیں نکلنا۔ اب سمجھ میں آیا ہاتھ کا اعتبار، ہاتھ بھی اللہ کا، تلوار بھی اللہ کی طرف سے۔ ایسی نظر ہے عمیق کے صبح قیامت تک صلبوں کا جائزہ لے کے مارتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار رہیے گا۔ اب اگر ہاتھ کا اعتبار مسلمان سمجھ گئے، میں تو فی الحال آج کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، بات تو کل تک جا رہی ہے، میں ضائع نہ کرے یہ جملے بڑے اہم کہنے جا رہا ہوں کہ بھائی اے مسلمانوں، اے قرآن پڑھنے والوں، اے محمد کے جنبش لب پہ اعتبار کرنے والوں، اے محمد کو صاحب ما ینطق عن الہوی ماننے والوں، تم نے اس ہاتھ کے اعتبار اور تلوار کے اعتبار کو سمجھ لیا؟ بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر اس ہاتھ اور اس تلوار کے اعتبار کو سمجھ لیا تو اب بہت سوچ سمجھ کے علی پہ الزام اپنے کسی بھی بزرگ کو قتل کرنے یا قتل کی سازش میں شریک ہونے کا الزام۔ توجہ، بڑی خاص توجہ، بڑی محنت آپ نے اس منزل کے لیے لی ہے، چند منٹ کی زحمتیں۔ اگر اس ہاتھ کے اعتبار کو سمجھ گئے مسلمان، اگر اس ہاتھ کے اعتبار کو سمجھ گئے کہ نسلوں کے عقیدے دیکھ کے یہ ہاتھ مارتا ہے، اگر اس ہاتھ کے اعتبار کو سمجھ گئے تو اپنے کسی بزرگ کے قتل کا الزام علی پہ سوچ سمجھ کے لگانا۔
یا قتل میں شریک ہونے کی سازش کا الزام سوچ سمجھ کے لگانا، وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ اگر تم نے الزام لگا دیا تو علی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، مرحوم کا نقصان ہو جائے گا۔ علی کا کچھ نہیں بگڑے گا، علی کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ کسی کے قتل پر کا الزام اس ہاتھ اور اس تلوار پہ سوچ سمجھ کے لگانا، اس لیے کہ علی کا کچھ نہیں بگڑے گا، مرحوم کا عقیدہ کھل جائے گا۔ بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اما جو صلبوں کا جائزہ لے کے مارے، اگر اسی نے مار دیا، اب ضرب علی فیصلہ عقیدوں کا کرتی ہے۔ ارے جسے چیر دے سمجھ لو کہ مسلمان نہیں ہے۔ برائے عظمت ذوالفقار علی صلوات۔ اگر اس ہاتھ کے اعتبار، ماشاءاللہ، اگر اس ہاتھ کے اعتبار کو اب بھی عقل آ جائے، بزرگوں کے تو عقل آئی نہیں تھی، اولادوں کے اگر عقل آ جائے تو اب بھی سمجھ لو کہ علی پہ الزام سوچ سمجھ کے اپنے کسی بزرگ کے قتل کا لگانا، اس لیے کہ یہ ہاتھ معمولی نہیں ہے۔ بھائی ایک جملہ پھر سنبھالے، سوچ سمجھ کے الزام اس لیے لگانا کہ اللہ اور رسول نے اس ہاتھ کی گارنٹی تو لی ہے، کسی کی گردن کی کوئی گارنٹی نہیں لی ہے۔ اللہ و رسول نے اس ہاتھ کی ذمہ داری تو لی ہے، میرا ہاتھ ہے، میرے کہنے پہ چلتا ہے۔ یہ اگر علی نے مارا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ علی نے مارا ہے، اما علی نے نہیں مارا ہے، اسے اللہ نے مارا ہے۔ ید اللہ ہے، ذوالفقار بھی آسمان سے آئی ہے، تو سوچ سمجھ کے الزام لگانا، ورنہ مرحوم کا عقیدہ کھل جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے آج کا سمجھدار مسلمان اپنے عقائد کی کشمکش کو سمجھ کر، یہ تو اس کی مجبوری ہے کہ قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ عجب کشمکش عقائد ہے منافق کی، ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ، جس کا گھر لوٹا گیا وہ بھی رضی اللہ، جس نے لوٹا وہ بھی رضی اللہ، جس کا باغ چھینا گیا وہ بھی رضی اللہ عنہ، جس نے غصب کر لیا وہ بھی رضی اللہ۔ تم جانو تمہارا عقیدہ جانے، مگر علی کے اعتبار کو سمجھ گئے ہو تو اب آج سے الزام نہ لگانا۔ تو ہو سکتا ہے کوئی بیک فٹ پہ آئے کہ ہم نہیں الزام لگاتے، معاذ اللہ علی سے کوئی مطلب تھا، تو ہم کہیں گے ٹھہر، جاتا کہاں ہے؟ یہ بات تیرے سمجھ میں آئی ہے نا، تیرے پیروں کے سمجھ میں کیوں نہ آئی تھی؟ بس سن لیں آج تھوڑا سا۔ یہ بات تیرے سمجھ میں آ رہی ہے آج کے ملا، یہ کل تیرے بزرگوں کے سمجھ میں کیوں نہ آئی تھی؟ اور اگر انہیں سمجھ میں آ گئی ہوتی تو جنگ جمل کیوں لڑی گئی تھی، صفین کیوں لڑی گئی؟ کس کے خون کے بدلے کا بہانہ بنا کے جمل لڑی گئی؟ کس کے خون کے بدلے کا؟
تو شاید تم یہ کہو، اور کہا بھی ہے، کہ نہیں نہیں وہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، اجتہاد کیا، خطائے اجتہادی ہو گئی۔ تو میں کہوں گا اس خطائے اجتہادی کا انہیں بھی احساس تھا یا خالی مولانا صاحب اس کو بتا رہے ہیں؟ توجہ کا طالب ہوں، یہ آل محمد ہیں، یہ جبر نہیں کرتے، مگر اگر کوئی ابھڑ گیا تو اسے صبح قیامت تک چھوڑتے نہیں ہیں، اس کے فالوورز کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ ان کے علم کی تلوار ایسی ہے، یہ دلائل ہیں، یہ لسان گئے، یہ تلوار لسان و زبان ہے۔ کب منبر پہ ہم لوگ تلوار چلاتے ہیں، مگر کیا کیا جائے؟ ارے عظمت علی کی زبان کی ضربیں تلوار سے گہری ہوتی ہیں۔ یہ خطا اجتہادی کا انہیں احساس تھا۔ ماشاءاللہ، ذرا نوازی۔ بس ختم ہے زحمتیں، ذرا سی۔ اس خطا اجتہادی کا انہیں احساس تھا یا آپ نے قانون بعد میں بنایا ہے؟ اگر انہیں خطا کا احساس ہوتا تو بھائی جنگ تو ہمیں دکھائی دی ہے، توبہ بھی تو دکھاؤ۔ کیا اسی کو کہتے ہیں احساس خطا، کہ شہادت علی کی خبر سن کے شکر کا سجدہ کیا جائے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خطا اجتہادی آپ نے بنایا ہے ایک اسپیشل ٹرم، بزرگوں کے جرائم کو چھپانے کے لیے بہترین بہانہ، ظالموں کی حکومتوں کو ریکگنائز کرنے کے لیے عقیدہ جبر کا سہارا، احکام شریعت سے کھلواڑ کرنے والوں کو بچانے کے لیے خطا اجتہادی کا سہارا۔ یہ خطا اجتہادی آپ کے سمجھ میں آئی ہے، اس خطا کا احساس انہیں تو نہیں تھا، ورنہ توبہ تو کرتے۔ تو آپ زیادہ قابل ہیں یا وہ؟ بھائی سن تو لے جملہ، آپ بتا رہے خطا ہو گئی، اس خطا کا احساس انہیں تھا کہ نہیں تھا؟ اگر احساس خطا ہوتا ہے تو توبہ بھی تو ریکارڈ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ علی کے مقابل آنے کو وہ خطا نہیں سمجھ رہے تھے، جبکہ خطا تھی، مگر آپ اس بات کو سمجھے کہ یہ خطا ہے، تو ان سے زیادہ تو آپ قابل ہیں۔ یہ قہر انکار عظمت علی ہے کہ قابل لوگ جاہلوں کو آقا بنائے ہیں۔ بس عزیزوں زحمتیں تمام ہیں۔ تو اب اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ یہ علی کی ذاتی دشمنی نہیں تھی جو تلوار چلا رہا ہے، یہ میرے کہنے پہ چلائی، یہ آپ کے کہنے پہ چلائی، یہ آپ کا کام علی نے کیا، ہم نے آپ کو حکم دیا تھا، تلوار اس نے چلائی، اس کی ذاتی جنگ نہیں تھی، اس کے باپ نے بھی اور اس نے ہمارا اور آپ کا کام کر کے نسلوں میں عداوتیں مول لے لی۔ تو اب علی اور ابو طالب کے احسان کا صلہ ہم اور آپ یہ دیں گے کہ جو اس سے محبت نہ کرے ہم اپنا سجدہ نہیں قبول کریں گے، جو اس کی ولایت نہ مانے ہم اس کی بندگی نہ مانیں گے، اس لیے کہ اس نے اپنے گھر کو برباد کیا ہمارے لیے، آپ کے مشن کے لیے۔ لہذا جو علی کی ولایت نہ مانے گا ہم اس کی توحید نہ قبول کریں گے۔ ہم اپنی توحید اور آپ کی رسالت کے عقیدے میں یہ شرط لگا دیں گے کہ جب تک اس کی اور اس کے اولاد کی ولایت اور امامت نہ مانی جائے، نہ توحید قبول ہے نہ رسالت۔ بھائی اسی کو تو نیشا پور میں امام رضا نے بتایا تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
ایک اور مل جل کے صلوات پڑھ دے، چند منٹ کی زحمتیں ہیں، ختم ہے بات۔ یہی تو امام رضا نے نیشاپور میں بتایا تھا، جب مجبوراً مصلحت وقت، حفاظت دین خدا کی خاطر آپ نے خلافت کی ولی عہدی کو قبول فرمایا، حکومت کی، مجبوراً آپ نے دین خدا کی حفاظت کے لیے قبول فرمایا بجبر و اکراہ، جبکہ آپ نے شدت سے انکار کیا۔ اب جیسے ہی داخل ہوئے، تاریخ کہتی ہے کہ نیشاپور میں آپ کا ورود ہوا، ہر طرف سے اجتماع مسلمین ہوا، فرزند رسول اللہ آ رہا ہے، امام جو ہیں وہ اپنی محمل پہ سوار ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، ازدحام ہے ہر طرف، اور تاریخ کہتی ہے کہ قلم دانوں سے قلم نکلے ہوئے ہاتھوں میں ہیں۔ بڑے بڑے فقہاء اور مورخین و مجتہدین، اس وقت کے بڑے بڑے علماء، ہاتھوں میں قلم ہے کہ جیسے ہی مولا کی سواری مجمع عام میں آئی، ایک طرح بار فرمائش کی، اس مجمع عام نے فرمائش کی، اے فرزند رسول اللہ، وحی کے لہجے کو ترسے ہوئے کان، ایک بار آپ اپنی لسان امامت سے آواز الہام میں کوئی ایک ایسی حدیث نقل فرما دے جو آپ کے جد سے ہو، آپ کی زبان سے آپ کے جد کی حدیث سن لیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بنی امیہ اور بنی عباس نے زمانہ اتنا بدل دیا تھا کہ پیغمبر کی حدیثیں اہل بیت اطہار سے لوگوں کو سننے کو نہیں ملتی تھیں۔ اٹھا کے دیکھو صحاح ستہ، ائمہ سے حدیثیں نہیں ہیں، صاحبان تطہیر سے حدیثیں نہیں ہیں، بس جیسے ہی فرمائش ہوئی، مولا نے محمل کا پردہ ہٹا کے روئے روشن باہر نکالا، ایسا ایسا سما جگمگا اٹھا کہ جیسے آفتاب امامت جو ہے وہ محمل کے پردوں کے بادلوں سے جلوہ افروز ہوا، اور جنبش لبہائے الہام ہوئی۔ امام نے فوراً کہا کہ سمعت عن ابی، میں نے اپنے باپ سے سنا، عن ابی ہے، مولا نے فرمایا سمعت عن ابی، میں نے اپنے باپ سے سنا، عن ابی ہے، میں نے اپنے باپ موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے باپ جعفر صادق سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے باپ محمد باقر سے سنا، اور انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے والد ماجد امام زین العابدین سے سنا، اور انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے والد امام حسین سے سنا، اور انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے باپ علی ابن ابی طالب کو کہتے ہوئے سنا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے سنا، ان جبرائیل، اور جبرائیل نے کہا کہ ہم سے اللہ نے کہا۔ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کون سا سلسلہ ہے؟ اس کو اہل سنت کی 4 فقہوں میں کہ ایک امام احمد ابن حنبل، فقہ حنبلیہ، حنبلی فرقے کے جو امام ہیں، انہوں نے اپنی مسند میں لکھا، مسند احمد ابن حنبل، انہوں نے فرمایا کہ یہ سلسلہ جو ہے حقیقت میں اس کا نام سلسلۃ الذہب ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ سونے کی کڑیوں کا سلسلہ کہ جو فقط معصومین سے چل کے جبرائیل سے ہو کے اللہ تک پہنچا، ایک بھی بیچ میں کوئی صحابی اور غیر معصوم نہیں ہے، یہ سلسلۃ الذہب ہے۔ پھر امام ابن احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ وہ طیب و طاہر سلسلہ ہے، رضا سے لے کر علی و رسول و جبرائیل و اللہ تک، کہ اگر اس سلسلے کے ناموں کو پڑھ کے کسی مجنون پہ دم کر دیا جائے تو جنون چلا جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ پھر امام نے فرمایا کہ جبرائیل نے کہا کہ قال اللہ، اللہ نے فرمایا
لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ امن و امان ہے، من دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے قلعہ امن و امان و قلعہ توحید میں لا الہ کے قلعے میں جو داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے امان پا گیا۔ اس کے بعد امام نے محمل کا پردہ گرایا اور سواری آگے بڑھی، قلمدان جلدی جلدی چل رہے تھے، جیسے ہی لکھ چکے پھر سواری رک کے محمل کا پردہ ہٹا کے پھر چہرہ باہر نکال کے کہا کہ ولیکن، توجہ ہے کہ نہیں ہے، ولیکن بشرطہا و شروطہا، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ امن ہے جو اس میں داخل ہوا میرے عذاب سے امان پا گیا، مگر اس کی ایک شرط ہے اور کچھ اس کی شرطیں ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور اس کی شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔ یہ صلہ دیا ہے اللہ نے اولاد علی کے ائمہ کو اور علی اور ابو طالب کی اولاد کو کہ قلعہ امن الہی میں داخل ہو کے بھی، قلعہ توحید میں آ کے بھی امان نہیں ہے اگر ولایت اولاد علی نہ مانا۔ بس عزیزوں زحمتیں ختم کر دیں۔ یہ وہ امام ہے کہ پہلے ہی ورود جو ہوا تو حکومت کی چولیں ہلنے لگیں، حکومت کی سیاست کو خطرہ ہوا۔ آل محمد نے کبھی بھی جبر سے اپنے کو نہ منوایا۔ امام رضا کی قدر و منزلت اور وہ جو علم کا سر چشمہ وحی و الہام سے جو علم ابل رہا تھا، جو نور کے چشمے سے نورانیت ابل رہی تھی، حکومت کو خطرہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میری حکومت گر جائے اور لوگ ان کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہونے لگے۔ ہمیشہ سیاست دانوں نے اپنی مکاری کا سہارا لیا آل محمد کے آگے، مگر آل محمد نے علم و دلائل و اپنی معصومیت اور اپنے فضائل سے دین اسلام کو پھیلایا۔ وقت وہ آیا کہ شمع امامت کو گل کرنے کا وہ درپے ہو گیا۔ کئی بار تاریخوں میں لکھا ہے کہ امام کو کئی بار زہر دینے کی کوشش کی مگر امام نے نہ کھایا۔ شاید بچوں کے ذہن میں یہ آئے کہ آپ آخر میں انگور آپ نے کیوں زہر والا کھا لیا اور پہلے نہ کھایا۔ اب آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ انبیاء و مرسلین وہ ہیں کہ جو 100% رازدار مشیت نہیں ہیں، وہ تلاش مشیت میں ہوتے ہیں۔ جس وقت جو رضا کی خدا ہو اس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ جب ہم آہنگ کر لیتے ہیں اپنی بات تو اس وقت وہی عین مشیت ہوتا ہے، جو اگر مل گئی تو مل گئی، اور اگر کبھی کبھی مشیت سے 100% ہم آہنگ نہ ہوئے تو وہیں پہ ترک اولا ہوتا ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، مگر آل محمد اور نبیوں میں فرق یہ ہے، محمد و آل محمد یہ 14 یہ تلاش مشیت میں نہیں ہیں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ان کی مشیت وہی ہے جو اللہ کی مشیت ہے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ نحنو مشیت اللہ، نحنو ارادت اللہ، ہم ہی مشیت خدا ہیں، ہم ہی ارادہ خدا۔ تو پہلے اس لیے نہ کھایا کہ مشیت خدا نہیں تھی، اور اب اس لیے کھایا کہ یہی وسیلہ ملاقات ہے۔ جس کو مشیت خدا نہ معلوم ہو اس کے لیے ایسی چیز کھانا خودکشی ہے، کیونکہ مشیت نہیں جانتا۔ بہت اہم ہے نکتہ یہ، وقت نہیں ہے کہ ٹھہر کے کہوں۔ عام لوگوں کے لیے یہ ایسی چیزوں کا استعمال کسی کے زبردستی سے بھی صحیح، کھانا منع ہے جب تک مجبور نہ ہو، خودکشی ہے، کیونکہ وہ مشیت کا رازدار نہیں ہے کہ اللہ یہی چاہ رہا ہے کہ اسی وسیلے سے آ جاؤ، مگر امام عین مشیت خدا ہے، لہٰذا جو مشیت کا رازدار ہو اس کے لیے یہ جائز ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وسیلہ خدا۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ امت وسط ہیں، انہیں فزیکل ڈیتھ آ نہیں سکتی، تو کوئی نہ کوئی تو وسیلہ بنے گا۔ اسی لیے اہل بیت کی حدیثیں ہیں پیغمبر سے بھی کہ ما منا مقتول الا مقتول او مسموم، ہم اہل بیت میں کا ہر ایک یا قتل کیا گیا ہے یا زہر دیا گیا، ہر ایک شہید ہے،
تو امام نے کھایا مشیت اللہ کے تحت، اس لیے کہ یہی لقاء باری کا وسیلہ بن رہا تھا۔ آپ نے زہر کھا لیا، مگر تاریخ میں لکھا ہے کہ زہر اتنا شدید تھا کہ آپ کو التہاب ہو رہا تھا، یعنی کلیجہ بھنا جا رہا تھا، پیاس کا غلبہ تھا۔ گھر والے قریب نہیں ہیں، اہل و عیال و بیٹا وارث امام جواد مدینے میں ہے، بس وہی ہے کہ جو خادم معین تھا وہ بار بار امام کو لا کے پانی دیتا ہے، مگر سیرابی نہیں ہوتی ہے۔ زہر قاتل جو ہے وہ پیاس سے بلک رہے ہیں امام، اور آہ کر رہے ہیں، کوئی آہ سننے والا گھر والا نہیں ہے، اسی لیے اس امام کو غریب الغربا کہا گیا۔ اس کے لیے کئی ائمہ نے امام سے پہلے بھی خود رسول اللہ نے بھی کہا ہے کہ میرے ایک جسم کا ٹکڑا طوس میں مشہد میں دفن ہوگا، جو اس کی زیارت کے لیے جائے گا میں اس کی شفاعت کا ضامن ہوں۔ خود امام رضا کو بھی اپنی اس غربت کا بڑا احساس تھا، اسی لیے شہادت سے پہلے انتظام عزاداری کر کے گئے تھے۔ دیبل خزائی نے جب ایک قصیدہ اور مرثیہ سنایا تھا تو 7ویں امام تک کے مصائب تھے، اس میں امام رضا کو سنایا تو امام نے 2 شعر اپنی مصیبت کے لیے اس میں بڑھائے کہ آگے یہ کہہ دے کہ وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِیبَةٍ، اور ایک قبر اہل بیت میں کہ ایک فرد کی طوس میں ہوگی، اور یہ کتنی بڑی مصیبت ہوگی غریب الوطنی۔ ارے غریب الغربا اپنی غربت پہ زندگی میں روتے رہے۔ ہاں عزادارو، ارے وہ وقت آیا کہ باعجاز نوے امام باپ کے سرہانے آئے، اس لیے کہ ائمہ اور انبیاء میں یہ دستور ہے، یہ اللہ کے قانون کا جز ہے واجب کہ پچھلے جانے والے کے وقت آخر اگلا آنے والا وصیت کی امانتیں لینے کے لیے وقت نزا حاضر ہو۔ ہاں عزادارو، وہ آخری وصیت ضروری ہوتی ہے، لہٰذا امام جواد باعجاز مدینے سے طوس پہنچے چشم زدن میں، بس باپ کے آخری وقت آ گئے، بیٹے سے وصیت کر دی، جنازہ پڑا ہوا ہے۔ ہاں غریب الوطن ہے مگر لاوارث نہیں ہے امام رضا، بیٹا موجود ہے۔ ہاں حکومت کا یہ راز ہی راز رہ گیا، یہ کب انہوں نے کہا کہ ہم ہی نے مارا، مگر امام جانتے تھے اور رازدار، لہٰذا انہیں اظہار تو کرنا تھا ہمدردی کا۔ بھائی شاہی پیمانے اور معیار سے اہتمام دفن و کفن غریب الوطن کا ہو گیا، وارث جنازہ سنبھالے ہوئے قبر کی منزل تک لایا، اور امام جواد نے قبر میں اپنے بابا کو غسل و کفن دے کے اپنے ہاتھوں سے اتارا، اس لیے کہ اس خاندان عصمت کا دستور یہی ہے، قانون ہے کہ لا یدفن الصدیق الا الصدیق، صدیق اور امام کو صدیق ہی دفن کرے گا، معصوم کو معصوم ہی دفن کرے گا۔ ہاں عزادارو، لو غریب الغربا کی قبر بن گئی۔ بس سنو گے عزادارو، ارے میں کہوں گا اے امام رضا، آپ بھی غریب الوطن، مگر آپ کو غسل و کفن تو ملا، آپ کی قبر تو بنی، ارے وارث نے اپنے ہاتھوں سے جنازہ اٹھا کے دفن کیا۔ ہائے وہ کربلا کا غریب الوطن، ارے ایسا نہیں ہے کہ وارث موجود نہیں تھا، وارث موجود تھا، مگر اتنا مجبور کر دیا گیا تھا کہ باپ کو غسل و کفن نہ دے سکا۔ اجرکم اللہ۔ بھائی حسین کے وقت آخر کیونکہ سجاد آ نہیں سکتے تھے، اس لیے حسین خود اپنی شہادت سے پہلے خیمے میں آ کے سجاد کو وصیت کر کے گئے۔ اللہ اکبر۔ ارے 11 محرم کو جو سجاد گزر رہے تھے قتل گاہ سے، تو اسی لیے تو روح نکلی جا رہی تھی کہ باپ کا لاشا خاک و خوں میں چھوڑ کے جا رہے تھے۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بس 2 فقرے ہو زحمت تمام، ادھر امام رضا ہے طوس میں، اور ادھر بہن کو ایک بار اپنے بھائی کی یاد آئی، وہ امام موسیٰ کاظم
काजिम की बेटी कि जिसका लक़ब भी मासूमा, नाम फातिमा, वो खुद भी किरदार में मासूमा। अज़ादारों, बहन को भाई की याद आई, मदीने से निकली, कुम के रास्ते से आगे जाना था, मगर कुम के शहर में जैसे ही कदम रखा तो एक बार महमिल का पर्दा जरा हटा के जो बीबी ने शहर का नजारा किया तो अजब मंजर नजर आया। हर तरफ सियाह लिबास, हर तरफ सियाह परचम, सारा शहर जो है वो गम के और अंदोह में डूबा हुआ है। हर तरफ सुकूत है, एक गम की फजा बनी हुई है। तो एक बार साथियों से कहा कि जरा यहाँ के लोगों से कुछ दरियाफ्त करो, आखिर क्या माजरा है, ये कुम जो है वो गम में क्यों गर्क हो गया है। अरे पूछने पे बताया गया कि इमाम सामिन जानिम, अरे शाह खुरासान दुनिया से गुजर गए, शहीद हो गए जहरे दगा से। बस सुनो आज़ादारों, मजलिस तमाम है, बस 2-3 फिक्रे हैं और ज़हमतें आपकी तमाम है। जैसे ही मासूम है कुम से, अरे बहुत संभाल के तसल्ली के साथ जैसे ही खबर ये पहुंचाई गई, अरे एक बार सरो सीना पीट के कहा, वाह खा, ऐ मेरा भाई, अरे आलम गुरबत में मारा गया। आज़ादारों, ये कहती है तारीख कि मासूम कुम ने कहा, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा पा रही हूँ, अब मुझ में इतनी कुव्वत नहीं है, मुझे यहीं उतार लिया जाए। एक घर में चाहने वाले शिया हैं, ईरान में शिया हैं, उस वक्त भी बहुत थे। मासूम कुम को एक घर में रोका गया। आज़ादारों, अरे अपने भाई पे मातम करती रही, ज्यादा जिंदा न रही। भाई को देखने निकली थी, खबर मौत राह में मिली तो 3 दिन में अरे भाई को याद कर करके वही इंतकाल हुआ और इसीलिए वही मजार मासूमा का बन गया। बस आज़ादारों, मैं कहूंगा है मासूमा, फकत भाई की खबर सुनी तो बर्दाश्त न कर सकी। हाय रे ज़ैनब, अरे खुदा किसी बहन को ये मंजर न दिखाए। तल्लाए ज़ैनबिया में खड़ी देख रही है, अरे हुसैन का सार पसे गर्दन से कट रहा है। ए उमर इब्ने साद, अरे मेरे भैया को न ज़बा कर, अरे जरा सा पानी टपका दे। ए बीबी, आपने इमाम रज़ा को न कत्ल होते देखा, जनाजा तो दफन किया गया, मगर हाय रे सब्र ज़ैनब के नजिस जनाजे दफन किए गए, मगर हुसैन की लाशें पामाल रेगे गर्म पे पड़ी रही। अरे तायरों का हुजूम, कोई न दफन करने वाला। जनाजा गरीब का गुर्बत में उठ रहा है, जनाजा गरीब का अर्ज़ो समा में शोर ए बरपा गरीब का, अर्ज़ो समा में शोर ए बरपा गरीब का। अंगूरे ज़हरदार उतरते ही हल्क़ से, अंगूर ज़हरदार उतरते ही हल्क़ से, है हुआ है क़ल्ब दो पारा गरीब का, है हुआ है क़ल्ब दो पारा गरीब का। गुर्बत में उठ रहा है जनाजा गरीब का, कहते हैं सर को पीट के सब बेकसो गरीब, कहते हैं सर को पीट के सब बेकसो गरीब। सर से हमारे उठ गया लाशा गरीब का, सर से हमारे उठ गया लाया गरीब का। गुर्बत में उठ रहा है जनाजा गरीब का,
کوئی نہ تھا کرے جو کفالت امام کی، کوئی نہ تھا کرے جو کفالت امام کی، لاشا تقی نے آ کے اٹھایا غریب کا، لاشا تقی نے آ کے اٹھایا غریب کا، انگور زہردار اترتے ہی حلق سے، انگور زہردار اترتے ہی حلق سے، ہے ہوا اے قلب دو پارا غریب کا، ہے ہوا اے قلب دو پارا غریب کا، کوئی نہ تھا کرے جو کفالت امام کی، کوئی نہ تھا کرے جو کفالت امام کی، لاشا تقی نے آ کے اٹھایا غریب کا، لاشا تقی نے آ کے اٹھایا غریب کا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین